قرآن میں خوشبو ہے، قرآن کی تلاوت میں خوشبو ہے۔ بتائیے قرآن پڑھو، یہ آ رہا ہے مہینہ، قرآن کے نزول کا بھی مہینہ، قرآن والی زندگی کو اپنانے کی محنت کا مہینہ بھی، اور فرشتوں کے اترنے، اسلام کی تاریخ کی ابتدا کا مہینہ جو رمضان مبارک، اسی پر پھر اللہ نے خوش ہو کر عید بھی کھائی، اور عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا۔ یہ سارے اسباب اللہ نے دیے ہیں، لیکن جیسے حضور نے فرمایا، جا تو رہا ہوں تمہارے درمیان سے، جیسے باپ جاتا ہے تو اولاد یتیم، اب کیا اگر باپ نے ان کے رہنے کے لیے مکان کا، کاروبار کا کوئی انتظام کیا ہے تو، اور اگر باپ نے نہ رہنے کو مکان، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی چیز، تو یہ شرطوں پر چیز مانگتے ہیں، ہم یتیم ہیں ہم کو دے دو، ہم یتیم ہیں ہمارے باپ مر گئے دے دے۔ خبردار خبردار، تمہیں سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں۔ جو چاہے تمہارے جذبات کو، جو چاہے تمہارے خیالات اور تمہاری فکروں کو، جو چاہے تمہارے ایمان و توحید کو، جو چاہے تمہارے ایمان برسالت کو، جو چاہے تمہارے عقائد کو، جس قیمت چاہے خرید لے، خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن پورا آنکھوں کا آنکھوں میں، کانوں کا کانوں میں، کاروبار کا کاروبار میں، نوکری پیشاؤں کے لیے نوکری میں، مزدوری کرنے والے کے لیے مزدوری میں، حاکموں اور حکومت والوں کے لیے، کہ ہر ایک کی زندگی میں وہ قرآن عملی طور پر آ جائے، اس کی محنت دوسرے ہاتھ میں، جس کا نام جہد رسول ہے، جس کا نام دعوت اللہ ہے، جس کا نام اللہ کے دین کی وہ محنت جس سے دین زندگیوں میں آئے۔ یہ دو چیزیں، زمین آسمانوں کو جائیں 10 دفعے، نہ تمہیں کوئی خرید سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی لڑگڑا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی بہکا سکتا ہے، نہ کوئی تمہاری راہ بدلوا سکتا ہے۔ اگر تم نے ان دو چیزوں کو طے کر لیا، ہمیں پرانی زندگی جینی ہے، اور زندگی جینا آ جائے اس کے لیے پہلے قرآن کا علم ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اسی لیے قرآن کے تقاضے ہیں، سب سے پہلے مجھے اللہ کی کتاب مانو، یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ پھر قرآن کہتا میری تلاوت کرو، پھر قرآن کہتا تلاوت کرو، صحیح کرو۔ قاف اور کاف میں بہت فرق ہے، قلب کے معنی دل اور قلب کے معنی کتا، کتنا فرق ہے قاف اور کاف میں۔ میری تلاوت کرو صحیح تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، پھر میرے پیغام کو سنو، میں کس توحید کا پیغام دے رہا ہوں، کس رسالت کا پیغام دے رہا ہوں، کس قبر و حشر کا، کس حساب و کتاب کا، کس پل صراط و جنت و دوزخ کا، اس کے حالات کا میرا پیغام ہے۔ میرے پیغام کو سنو، سمجھو، اور خالص جیسے یہ ہمارے ساری باتیں ہو رہی ہے، اسی لیے کہتے ہیں دین کی باتیں سن لینا، کر لینا، اس سے دیندار نہیں بنتے، وہ تو زندگی میں کہ قرآن کی آیت پڑھی آنکھوں سے متعلق بہت اچھے لہجے میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پیارے نبی کہہ دیجیے ایمان والوں کو کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، بہت تجوید کے ساتھ، بہت لہجے میں، بڑے لہجے میں، لیکن بد نظری کا شکار ہے کہ یہ قرآن اس کی آنکھوں میں نہیں آئے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، اس کو چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے،
نہ بولے تو چپتا رہے. یہ ساری رہبری ہے. اسی لیے خالی اس کو بیان کر لینا، بیان سن لینا. اور اب تو ٹیپ پہ ہوتا ہے نا، اب تو گاڑی بھی، اب تو ڈرائیور نہیں پڑتا ہے، مشین پڑتی ہے، اس کو ثواب ملتا ہوگا. سواری کی سنت میں مشین پڑتی ہے نا، ڈرائیور صاحب تو سگریٹ پیتے ہیں اور مشین پڑتی ہے سبحان اللہ جی، اسی کو ثواب ملتا ہوگا. اسی لیے کہے کہ اللہ نے قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں نبیوں کے، امتوں کے، قوموں کے، جگہ 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 فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل کے دعوے دارو، او عقل کے دعوے دارو، عقل سے کام لو. عقل تمہیں بتائے گی اچھا کیا ہے برا کیا ہے. یہ مشین پڑھ رہی ہے، تو سگریٹ پی رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں. یہ کھوپڑی میں عقل بھی ہے، اس سے کام لے. کہیں کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ امم سابقہ پہلی امتوں کی تباہی، جنہیں اپنی قومی طاقتوں پر گھمنڈ و غرور تھا، کسی کو اپنے فنون پر، کسی کو اپنے حکومت پر، کسی کو اپنی دولتوں پر، ان سب کے واقعات کو بیان کر کے یا سورت کے شروع میں، بیچ میں یا آخر میں فَاعْتَبِرُوا. پوری سورہ یوسف کس باپ کے بیٹے تھے؟ بھائیوں میں حسد آیا، بھائیوں نے باپ سے دور کرنے کے لیے کیا کیا کیا. مصر کے بازار میں بیتے، زلیخا نے تہمت لگائی، جیل خانے میں رہے. میں نے کہا تھا نا امن چاہتے ہو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پہچان لیا تھا بھائیوں نے، انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ انا یوسف وہذا اخی، یہ میرا وہ بھائی ہے بنیامین. قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر. اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن نے ذات بیان کیا جس میں بھی خوف خدا ہوگا. تاجر ہو، کاشتکار ہو، غریب ہو، عورت ہو، مرد ہو، شرقی ہو، غربی ہو، عربی ہو، عالمی ہو. انہ من یتق ویصبر. اور صبر کے دو معنی علماء نے بیان کی. ایک، سارے اسباب گناہ کے موجود ہیں، جو گناہ کرنا چاہے اس گناہ کے اسباب موجود ہیں، اور اس میں اللہ ناراض ہو جائیں گے. وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. گناہ سے بچنا صبر کا ایک. ارے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے، جیسے ہمارا یہ سارا مجمع، اتنی ساری دنیا کے، اتنے سارے ملکوں کے اور کہاں کہاں کے، سردی بھی گرمی بھی، کھانا آگے پیچھے، نیند نہیں آ رہی ہے، بہت سارے حالات. ایمان بنانا ہے، اس ایمان کے بنانے کی راہ میں. اسی لیے قرآن نے کہا ہے انہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. تکلیف تو سب کو ہوتی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی سردی لگتی ہے، اور جو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کو بھی لگتی ہے. لیکن تمہارا سردی برداشت کرنا، تمہارا بھوک برداشت کرنا، تمہارا اس پر جمنا، تمہارا تقاضوں کو پورا کرنا، اپنی جان و مال لگا کے کسی سے پھوٹی پوڑی نہ چاہنا. وترجون من اللہ، تمہاری امیدیں اللہ سے وابستہ ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی، اب شروع اب ملو مائے صدقو. بشارتیں حاصل کرو ہر قدم پر، ہر خرچ پر، ہر سانس پر، ہر تکلیف کے جھیلنے پر، ہر طرح کے حالات سے اللہ سے اچھی امیدیں رکھنا. بشارتیں حاصل کرو کہ وضو کیا، گھر سے وضو کر کے مسجد آ رہا ہے، ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے. ہر
قدم پر ایک درجہ، ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر ایک گناہ معاف۔ اور مسجد میں آیا تو یہ جیسے کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کا مہمان ہوتا ہے، پھر میزبان پوچھتا ہے آپ ٹھنڈا پیتے ہیں، تازہ پیتے ہیں، شکر کی پیتے ہیں، بغیر شکر کی؟ پوچھتا ہے نا میزبان کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، میزبان پوچھتا ہے کیسے آئے، کیا چاہیے؟ جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو پوچھتا ہے بھائی کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ کہ یہ یوں کہتا ہے آقا گدا پرور، آقا گدا پرور آیا ہوں تیرے در پر، آقا گدا پرور آیا ہوں تیرے در پر، اور تو کیا مانگوں بس تو ہی مجھے مل جا۔ کہ مسجد اسی لیے جب مسجد میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں تو فرشتہ بہت ناراض ہوتا ہے، پہلے کہتا ہے چپ، یہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، پھر بھی گپوڑتے رہے، نہیں چپتے، مانتا نہیں، ڈانٹ کے کہتا ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ میں بھی دیکھا کہ نہیں تو کیا فرشتہ کہہ رہا، او اللہ کے دشمن، اب یہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا دشمن ہے، وہ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کا دوست ہے۔ اسی لیے دوستو بار بار ہمارے بڑوں سے کتنا سنتے ہیں، دین سیکھو، دین سیکھو، دیندار بننا، دین سیکھنا، دین پر چلنا۔ اور پھر چونکہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن بھی، اپنا علم بھی اور اپنی نبوت والی ساری ذمہ داریاں کہ اپنی ذات سے لے کر عالم کے آخری کنارے تک، قیامت کا سور پھونکے جانے تک تمام انسانوں کی ذمہ داری جو آپ پر تھی، حضور میراث میں امت کے بچے کو دے دیتے۔